بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم، بڑا کریم اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، نظام قدرت ایک مقرر جس طریقے سے اصولوں پر چل رہا ہے اور انسان کے مزاج اسی حساب سے مالک کے کائنات نے بنائے ہیں، جیسا کہ قانون مفرد اعضاء میں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں تحقیق کر کے قانون کو وضع کیا، قدرت کے قانون کو، وہی طب یونانی ہے، لیکن صرف اس کی تشخیص، اس کو جدت دی گئی۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مرد جو جوان جب ہوتا ہے تو اس کا مزاج عضلاتی ہمیشہ تحریک میں ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے سال سے لے کر 12-13 سال تک، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، اس کی تحریک اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ تو اعصابی تحریک کا جو بھی بچہ ہوتا ہے، جب وہ حد سے زیادہ شدید اعصابی تحریک، اعصابی عضلاتی میں شدت پیدا ہو جائے گی تو بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور بچوں کا مزاج ہمیشہ اعصابی ہوتا ہے۔ اگر شدید اعصابی تحریک پیدا ہوگی تو اس کو ہیضہ ہو جائے گا، جیسا کہ خربوزہ ہے، وہ کھا کر اوپر سے لسی پی لی جائے تو فوراً اس کو ہیضہ ہو جائے گا، معدہ سرد ہو جائے گا۔ تو اعصابی عضلاتی تحریک میں کئی بچوں کو، جو کہ ان کی اعصابی تحریک تو پہلے سے ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اعصابی تحریک شدید ہونے کی وجہ سے ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے، تو ان کو حرارت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن قدرتی طور پر عورت جب بالغ ہوتی ہے، جب تک اس بلوغت میں نہیں آتی، اس وقت اس کا مزاج اعصابی ہوتا ہے۔ مرد ہو، بچہ یا عورت ہو، دونوں جب تک بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک ان کا مزاج اعصابی ہوتا ہے۔ مالک کائنات کی عجیب قدرت ہے کہ جب عورت اعصابی تحریک میں جب بالغ ہوتی ہے تو اعصابی تحریک سے غدی تحریک میں اس کی طبیعت، مزاج اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ اگر وہی عورت کا مزاج، کئیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، کئی عورت کو داڑھی پر یا چہرے پر کہیں کہیں جسم پر بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، وہ عورت اصل میں اعصابی غدی تحریک میں جانے کے بجائے وہ اعصابی عضلاتی تحریک کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ مردوں کی طرح کام بھی کرنے لگ جاتی ہے، اس میں طاقت بھی ہوتی ہے، طبیعت کی بھی سخت ہوتی ہے، ورنہ عورتیں طبیعت کی نرم مزاج ہوا کرتی ہیں۔ اعصابی غدی تحریک جو ہے، تو غدی عضلاتی تحریک عورتوں کی اپنی تحریک ہے، بچوں کی اعصابی تحریک ہے، اور نوجوان مرد کی عضلاتی تحریک ہے۔ اگر یہ اپنے دائرے میں رہیں تو ان کی صحت قائم رہتی ہے، یہ نشو و نما۔ بچے بھی اعصابی تحریک میں جب تک بالغ نہیں ہوتے، اس لیے تیزی سے ان کا جسم بڑھتا ہے۔ اعصابی تحریک میں رطوبات کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بات میں جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو بچے اکثر کر کے اعصابی تحریک سے ہٹ جاتے ہیں اور شدید اعصابی تحریک میں جاتے ہیں تو ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس ایک بچہ لے کر آیا، 8-9 سال کا بچہ تھا۔ وہ 2 سال سے اس بچے کا علاج کرواتے پھر رہے تھے، کبھی کوئی مرگی کا علاج کر رہا تھا اس کا، کبھی جنایت کا ان کا علاج کر رہے تھے۔ وہ میرے علاقے کے ہی لوگ تھے، میرے سانگڑ سے ٹنڈو آدم کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے لوگ تھے۔ آج سے 2 سال پہلے وہ میرے پاس وہ بچہ لے کر آئے تھے۔ تو اس بچے کا پہلے انہوں کو کسی نے بتایا، جب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے اس کا پیشاب ساتھ لانے کا کہا، وہ ساتھ میں پیشاب بھی لے کر، جب میں نے اس کا پیشاب دیکھا تو وہ غدی عضلاتی تحریک میں بالکل زرد سرخ ٹائپ کا پیشاب تھا، مقدار میں بھی تھوڑا سا زیادہ تھا، اور بچے کی طبیعت بھی، نبض دیکھی تو وہ بھی اس کی غدی عضلاتی نبض تھی۔ یہ ہمیشہ آپ غور کیا کریں کہ نبض سے بھی، زبان سے بھی، چہرے سے بھی آپ بیماری معلوم کر سکتے ہیں بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے۔ تو اس بچے کا جب میں نے مزاج دیکھا غدی عضلاتی، تو میرے کو حیرت ہوئی کہ 9 سال کا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اور اس کی تحریک جو ہے غدی عضلاتی تحریک ہونے کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے تھے۔ اصل میں اس کی بیماری دورے پڑتے تھے، اس کو اچانک جھٹکے لگتے تھے، اور وہ جھٹکے لگ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس کا ہر طرح کا، مرگی کا، ہر قسم کا علاج کرایا۔ جب میں نے اس کی غدی عضلاتی تحریک دیکھی تو میں نے اس کو صرف اور کچھ بھی نہیں کیا، اس کو اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی دوائیں اس کو دینا شروع کی۔ یہ دونوں ملا کر میں نے اس کو دی، 1 ہفتے کی دوائیاں دی۔ تو 1 ہفتے کے بعد جب وہ میرے پاس آئے
تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچے کی طبیعت 12 نے صحیح ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ اتنی سی مختصر سی چیز تھی، لیکن بات وہی نبض کے سمجھ آنے کی، بیماری کے سمجھ آنے کی بات تھی۔ اگر میں اس کو بھی مرگی کے یا دوسرے نسخے دیتا، کیونکہ میں نے صرف اس کا قارورہ دیکھا اور اس کی نبض جب دیکھی تو اس نبض کو چینج کیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ نبض کو چینج کر دیں، جو بھی مرض جس نبض میں پل رہا ہے وہ نبض چینج ہوتے ہی وہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اعصابی نبض ہے تو آپ عضلاتی غدی دوائیں دیں تو مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عضلاتی اگر اعصابی بیماریاں ہیں جیسے بادی بواسیر، خونی بواسیر، تو اس کو غدی عضلاتی اور غدی اعصابی دوائیں دیں تو وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس بچے کو میں نے پھر اس کے بعد مزید دوائیں دی، 1 ہفتے کی لے کر گئے، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی ابھی کبھی کبھار اس کو ایسے جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے لیکن اب بے ہوش نہیں ہوتا، پہلے دوسرے تیسرے دن اس کے ساتھ یہ حالت تھی۔ تو پیارے دوستو، وہ بچہ پھر 1 مہینہ میں نے اس کا علاج کیا، ٹوٹل 1 ہفتے کی وہ دوسری دوائی لے کر گئے۔ میں نے صرف اعصابی غدی ملین اور اعصابی عضلاتی مسہل صرف یہ اس کو دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ بھی جو بھی ایسا مریض آپ کو آئے تو اس کی نبض پہلے دیکھیں۔ اگر اس کا قارورہ بالکل زردی مائل اور زردی سرخ مائل ہو اور بچہ 5 سال سے اوپر ہو، مرد ہو، تو اس کو تو ہسٹری ابھی ہم 9 سال کی عمر میں نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ایسے مریضوں کی نبض دیکھ کر آپ علاج کریں گے، قانون مفرد اعضاء میں انشاءاللہ کبھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ وہ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، آتے ہیں وہ میرے پاس۔ وہ بچہ بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ماں کے ساتھ، کبھی کبھار کسی اور مریض کے ساتھ 1-2 دفعہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس کو ابھی 6 مہینے پہلے بھی میں نے دیکھا، بچہ تندرست ہے، اب اس کے چہرے میں خون بھی ہے اور ماشاءاللہ بچہ تندرست ہو گیا ہے۔ تو یہ صرف کا نظریہ قانون مفرد اعضاء کو سمجھنے سے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو دیکھیں کہ خون 3 چیزوں کا مرکب ہے: سودا، صفرا، بلغم۔ جو بھی چیز کم ہوگی وہ بیماری پیدا ہوگی۔ صفرا بڑھے گا، یرکان ہوگا۔ سودا بڑھے گا، اس کو خون کی بیماریاں، خارش، پھوڑے، پھنسی، فساد خون کی بیماریاں، گلٹیاں، رسولیاں ہو جائیں گی۔ عورت ہے تو رسولیاں ہو جائیں گی، مرد ہے تو اس کو خارش، پھوڑے، پھنسی۔ اور اگر اعصابی تحریک بڑھے گی تو کئیوں کو شوگر ہو جاتی ہے، کئیوں کو اس سے الرجی کے امراض ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، صرف ان علامات کو دیکھیں گے تو بھی آپ سمجھ جائیں گے قانون مفرد اعضاء کے مطابق کہ اس کی تحریک کون سی بڑھی ہے اور اس کا علاج کیا کرنا ہے۔ اجازت چاہوں گا، چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ میں آپ کو مزید آپ دوستوں کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر سکوں۔ ویسے کسی کو کچھ دوائی منگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف نسخہ جات دوستوں کی نظر کرتا ہوں، اس لیے آپ بنائیں اور دعائیں سمیٹیں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی ہمت دے، مزید نسخہ جات دوستوں کو جو میرے آزمودہ نسخہ ہیں قبروں میں لے جانے سے بہتر ہے دنیا میں خلق خدمت اللہ کی رضا کی، اللہ کی مخلوق کو کام آئے۔ اجازت چاہوں گا، حکیم خان محمد سومرو، سانگر دعاؤں کا طلبگار۔